الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگان دین، آج کے جمعہ انشاءاللہ الرحمن ہم نے بات کرنا ہے پردے کے تعلق سے اور اپنے گھر کے دینداری کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مختصر وقت میں اللہ مجھے صحیح کہنے اور اب حضرات کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم بزرگان دین، پردے کا حکم سن 5 ہجری میں نازل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ تھا کہ حضرت خواتین کے لیے پردہ ہونا چاہیے۔ حضور نے کہا ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، تو اسی وقت پردے کے احکام نازل ہو گئے۔ اب کوئی خاتون کسی مرد کے سامنے بغیر پردے کے نہیں آ سکتی ہیں۔ سامنے آنے سے مراد کیا ہے؟ بے راستے سے گزر رہی ہو تو بغیر پردے کا نہیں گزر سکتی، بلکہ حدیث میں آتا ہے عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کا اپنا گھر، جب وہ 4 دیواری کے اندر رہتی ہے یہ اس کے لیے سب سے بہترین جگہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی خاتون کسی شرعی کام سے گھر کے باہر نکلے، واقعتاً بہت ضرورت ہے اور جانا بھی بہت ضروری ہے، تو ایسے وقت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت اور وہ خاتون پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ گھر کے باہر نکلے، چہرے کا پردہ کریں، پیشانی کا پردہ کریں، ہاتھ کے اندر جو ہے کپڑا پہنے، کپڑے سے مراد ہاتھ کے پنجے پہنے، پیر کے اندر جو ہے جرابیں پہنے، یعنی خواتین کے جو ہے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ستر ہے۔ صرف آنکھ کھلا رکھے، وہ بھی اس واسطے کہ راستہ چلتے ہوئے چیزیں نظر آئے۔ چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ راستہ نظر آئے، آپ کس راستے سے گزر رہے آپ کو دکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب عورت گھر کے باہر نکلتی تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات، جو اجنبی مرد گلی راستوں کے اندر موجود ہے ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ اس خاتون کو دیکھیں، اور پھر خاتون کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ بد نظری کرے۔ اور انسان جب کسی اجنبی خاتون سے ملتا ہے نا تو سب سے پہلے یہ نگاہ ہوتی ہے، نگاہوں کے ذریعے چہرے ایک دوسرے کے دل کے اندر بس جاتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، عشق ہوتا ہے۔ کب؟ جب ایک دوسرے کی آنکھیں ملتی ہے اور چہرہ انسان ایک دوسرے کا دیکھتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا گھر کے باہر نکلو تو چہرے کا پورا پردہ کرو۔ بہت ساری خواتین چہرے کا پردہ کرتی ہیں برقعے کے ذریعے، لیکن ہاتھ کھلے رہتے ہیں، پیر کھلے رہتے ہیں۔
تو انسان ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر پہچان لیتا ہے خاتون کس لائن کی ہے یا پھر اس کے اندر حسن کتنا ہے۔ بھائی جتنی خواتین چھپ کر چلیں گی، اپنے آپ کو جو ہے مکمل پردے کے اندر رکھیں گی تو فتنوں کا اندیشہ بہت کم ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہتھیلی کو دیکھ کر آدمی پہچان لیتا ہے کلر کیسا ہے، یہ بھی فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو شیطان تو ہمیشہ اس بات پر ٹکا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں مرد عورت کو آپس میں ملا دوں۔ پردہ بہت ضروری ہے۔ دیکھو اگر کسی آدمی کی غیرت کو دیکھنا ہے تو اس کے گھر کو دیکھو، اس کے گھر کے خواتین کتنا پردہ کرتی ہیں۔ اگر اس کے گھر کے خواتین پردے کے اندر بہت اہتمام کرتی تو سمجھ لو یہ آدمی غیرت مند ہے، یہ عزتوں والا ہے، یہ اپنی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنے پاکیزہ ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی خواتین پاکیزہ گزری ہیں ان سب میں سب سے زیادہ پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیوی عطا فرمائی، انتہائی پاکیزہ۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بیوی حفصہ بنت خطاب اور عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو ایک صحابی تشریف لائے، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی آپ کے گھر پہ آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں زوجہ سے کہا پردہ کرو، کہا حضرت وہ تو نابینا ہے، ان سے کیا پردہ کرنا؟ تو حضور نے فرمایا حفصہ و عائشہ، عبداللہ بن مکتوم نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ کچھ صحابہ کرام ازواج مطہرات سے سوال کرتے تھے، دین کا مسئلہ معلوم کرتے تھے، حدیث پاک معلوم کرتے تھے، تو قرآن کریم میں یہ حکم دیا گیا اگر ان سے دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہے تو پردے کے آڑ سے معلوم کرو۔ امی جان امی عائشہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی حافظہ، عالمہ، محدثہ، فقیہ تھیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں اگر کسی مسئلے میں دشواری پیش آتی ہم امی جان سے وہ مسئلہ پوچھتے، آپ پردے کے آڑ سے یا دیوار کے آڑ سے اس مسئلے کا جواب دیا کرتی تھی۔ اب بتاؤ صحابہ کا دور کتنا پاکیزہ دور تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کی ایسی تربیت تھی کہ ہر ایک کے نگاہ نیچے ہو گئی تھی۔ بات سمجھ گئے؟ آپ اس زمانے کے اندر قرآن کہہ رہا ہے اگر تم سے کوئی سوال کرے تو تم پردے کے آڑ میں سوال کا جواب دو۔ بات سمجھ گئے؟ تو بے پردگی شریعت نے اور اسلام نے ہرگز پسند نہیں کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی مرد تمہارے گھر پہ آ جائے اور تم کو آواز دے، اب گھر میں تمہارا شوہر نہیں، اب اللہ خواتین سے یہ کہہ رہے کہ تم نے اس مرد کا جواب نرم بات سے نہیں دینا ہے بلکہ سوکھے سوکھے انداز میں جواب دینا ہے۔ دیکھو اگر کسی مرد نے کسی گھر پہ سلام کیا، گھر میں اس کا میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا اگر عورت نے نرم انداز میں گفتگو کی، یہی نرم انداز کی گفتگو اس کے دل میں اتر جائیں گی۔ تو یہاں پر بھی فتنے کا اندیشہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سوکھے سوکھے انداز میں جواب دو، نرم جواب مت دو، تم ایسے کڑک انداز میں جواب دو کہ سامنے والے کے دل میں کوئی میلان اور کوئی فتنہ نہیں آنا چاہیے۔
اگر مرد سے کوئی خاتون بات کرے تو مرد بھی کڑک انداز میں جواب دے، غیر محرم خواتین کو نرم انداز سے بات نہ کرے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نرم انداز کی گفتگو اس کے دل میں اتر جائے اور اس کا گھر آپ کی طرف سے اجڑ جائے۔ تو شریعت نے پردے کو پسند کیا ہے۔ اب جو خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں، گھر کے باہر بے پردہ نکل جاتی ہے، بازاروں میں گھومتی ہے، تو ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اب ہر مرد کو چاہیے وہ اپنے گھر میں پردے کا خوب اہتمام کرائے۔ اب دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، دیور بھابھی کے واسطے موت ہے۔ شریعت میں دیور سے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب موت انسان کے کتنے قریب ہوتی ہے، ایسے دیور بھی گھر میں قریب ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ دیور سے پردہ کرو۔ کیوں پردہ کرو؟ وہ سب سے زیادہ گھر میں قریب ہیں۔ شیطان دل میں گندے وسوسے ڈال کر کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں حرام کاری پہ لگا دیں۔ اب دیکھو قرآن کا اصول ہے، تم گھر میں جاؤ تو تھوڑی آواز نکالو، یا دیور جی سے کہہ دے جب تم گھر میں آؤ تھوڑی آواز نکالو، تھوڑا ہاتھ بجا دو یا تھوڑا کھنگار دو، تاکہ بھابھی صحابہ کو جو ہے جی پردے کا پورا وقت مل جائے، یا سر پہ موٹی چادریں رکھو یا موٹا کپڑا رکھو۔ اگر دیور صاحب گھر میں آ جائے تو کم از کم فوراً تتکال میں چہرے کا پردہ کر سکے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے بزرگان دین، معاشرے کے اندر گھروں کے اندر کوئی پردہ نہیں رہا۔ جیٹ سے پردہ نہیں، دیور سے پردہ نہیں، اور ننن کے شوہر سے پردہ نہیں، بہنوئی کا سالیوں سے پردہ نہیں۔ جو واقعات میں نے پڑھے ہیں اکابر علماء کی کتابوں کے اندر، اللہ کی قسم ان واقعات کو سنانے کی طاقت میرے زبان میں نہیں ہے۔ تم اس بات کو یاد رکھو، سالی سے پردہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے پھر؟ جانتے ہو آپ، مفتی شبیر صاحب شاہی مراد آباد کے جو ہے صدر مفتی ہیں، انہوں نے خود واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے اپنی سگی سالی سے نکاح کر لیا، جبکہ اس کی بڑی بہن نکاح کے اندر موجود ہے۔ اب بہن بھی نکاح میں ہے، سالی بھی نکاح میں۔ شریعت کہتی ہے کہ ایک نکاح میں دو سگی بہنیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ بہن بھی نکاح میں ہے، بہن کی بہن بھی نکاح میں ہے، اب وہ حرام کاری ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ تو یہ وجہ کیا بنی؟ سالی اس کے نکاح میں آ گئی۔ اگر بہن مر جاتی، سالی نکاح میں آتی تو جائز تھا، بہن زندہ ہے، وہ بھی نکاح میں ہے، سالی بھی نکاح میں ہے، وجہ بے پردگی۔ بہنی صاحب گھر میں آئے تو ماں جی نے کہا جاؤ بہنی صاحب کو پانی پلاؤ، بہنی صاحب کو شربت پلاؤ، بہنی صاحب کو ناشتہ دو۔ یہ ناشتے، یہ شربت، یہ چائے، یہ دودھ اور یہ کھانے پینوں نے لوگوں کے گھروں کے تماشا بنا دیا ہے۔ یہ سب شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ سالیاں آپ کے لیے محرم ہیں، غیر محرم ہیں۔ اب ان ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جوان داماد کے سامنے اپنے جوان بیٹی کو نہ بھیجیں۔ جو اس کے بیوی ہے وہ تو ہے نا موجود، وہ اس کی خدمت کریں گی، چائے پلائیں گی، ناشتہ کریں۔ آپ کیوں اپنی چھوٹی بیٹی کو سامنے بھیج رہے ہو؟ یہی سے چور دروازے کھلتے ہیں۔ تو اس کا ہر ایک کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اور دوسرا واقعہ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک سگے بہنوئی نے اپنے سالے کی بیوی سے جو ہیں ناجائز تعلقات شروع کر دیے۔ اب بہنوئی کو 9 بچے ہیں اور جو سالے کی بیوی ہے اس کو 5 بچے ہیں۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ شریعت نے کیا کہا ہے، ہم کو اس کو فالو کرنا پڑے گا، ہم کو اس کو مان کے چلنا پڑے گا۔
اب بہنی گھر میں آتے تھے تو بھائی کی بیوی کبھی ناشتہ دیتی تھی کبھی کھانا، اب ننند ہونے کے ناطے وہ ان کے گھر بھی جاتے تھے تو کبھی کبھی آمنے سامنے بات ہوتی تو یہ ہنسی مذاق کے بات یہاں تک کہ لے کر گئی وہ جو لڑکے ہیں بہنیوں کے سالے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ بھابھی اور ہمارے بہنی غائب ہو گئے، ایسے غائب ہوئے کہ کئی دنوں کے بعد گھر میں آئے تو بہنوئی نے کہا اپنے سالوں سے اگر تم اس معاملے کو زیادہ کھڑا کرو گے تو یاد رکھنا میں تمہارے بہن کو طلاق دے دوں گا۔ بھابھی سے پوچھا آپ کیوں ایسا کرتے، 5 بچے کی ماں ہے؟ اب وہ کہتی ہے اگر تم نے زیادہ اس معاملے کو اٹھانے کی کوشش کرے یہ ہم دونوں کا نجی معاملہ ہے، ہم جانے اور ہماری لائف اور ہماری زندگی جانے۔ اب بتاؤ 9 بچے کا باپ 5 بچے کی ماں ناجائز زندگی گزار رہے ہیں، دیکھ کر بھی کوئی کچھ بول نہیں سکتا ہے، کوئی کچھ بولے گا ادھر بہن کا گھر خراب ادھر بھائی کا گھر خراب۔ یہ سب وجوہات بے پردگی کے انجام ہیں۔ اسی واسطے شریعت نے کہا غیر متبرجات بزینہ کہ عورت کو پتلے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں عورت کو پتلے کپڑے بولو نہیں پہننا چاہیے جس کے اندر اس کا بدن نظر آئے۔ ارے تاریخ میں تو ایسی ایسی خواتین کا نام لکھا ہے کہ آسمان کے ستاروں نے کبھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، ایسی باحیا خواتین بھی گزری ہیں۔ اور تاریخ کے اندر ایسی خاتون کا نام بھی لکھا ہے کہ اگر غیر محرم تو کیا اگر سگے باپ کو بھی ملنا ہے تو اس بچی کے کمرے میں ایک پرچی لکھ کر دینا پڑتی تھی کہ سگا باپ تم سے ملنا چاہ رہا ہے۔ وہ خاتون کون تھی؟ وہ سگا باپ کون تھا جانتے ہو؟ وہ سگا باپ اس ملک کا بھارت کا عظیم بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اور اس کی عظیم بیٹی خیر النساء، علوم کی عالمہ تھیں، حدیث کی حافظہ تھیں، قرآن کی بھی حافظہ تھیں، وقت کی فقیہ اور مفتیہ تھیں۔ اگر سگے باپ کو بیٹی سے ملنا ہوتا تو پرچی لکھا دینا پڑتی بیٹی خیر النساء ہم تم سے کچھ دینی مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خیر النساء کیا کرتی تھی؟ دن بھر حدیثوں کو یاد کرتی تھی، رات بھر قرآن پاک کو یاد کرتی تھی۔ حدیث اور قرآن کے یاد کرنے میں خیر النساء نے شادی نہیں کی، اور سگے باپ کو ملنا ہوتا 2 دن انتظار کرنا پڑتا بیٹی سے ملنے کے واسطے۔ جب سگے باپ وقت کے بادشاہ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہو تو عام آدمی غیر محرم اس خاتون کے چہرے کہاں سے دیکھ سکتا ہے؟ تاریخ نے ایسے خاتون بھی دیکھی ہے جی۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم بیٹی آپ کی مجلس میں بات چل رہی ہے، سب سے بہترین خاتون کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں یہ خاتون سب سے بہتر ہے جس میں یہ صفات ہو جس میں وہ صفات ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے بھی بات سنی، میں اٹھ کر فاطمہ الزہرا یعنی میری بیوی کے پاس آ کر پوچھا کہ آپ کے ابو کے مجلس میں بات چل رہی ہے کہ سب سے بہترین خاتون کون سی ہے، آپ بتاؤ سب سے بہترین خاتون کون سی ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا علی جاؤ میرے ابا حضور سے کہو سب سے بہترین خاتون وہ ہے جسے کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے نہ وہ غیر محرم مرد کو دیکھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے مجلس نبوت کے اندر اور اللہ کے محبوب سے کہا حضرت میں جواب دیتا ہوں سب سے بہترین خاتون وہ ہے جسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے نہ وہ غیر محرم کو دیکھے۔ حضور نے کہا علی تم نے بات کہاں سنی؟ کہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے کہا۔ حضور نے کہا بالکل جواب صحیح ہے اور فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ 16 سال کی عمر میں بیٹی کا نکاح کر دیا۔ 16 سال کی عمر تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی، علی کی عمر 21 سال سے نکاح کر دیا۔ کہا بیٹی پوری زندگی پردہ کرنا، ایسا پردہ کر کے دکھایا، ایسا پردہ کر کے دکھایا کہ پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے چہرے کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے۔ ایسا پردہ کیا
کہ انتقال کا وقت ہے، اور علی بن ابی طالب سے کہتی ہیں علی ایسا لگتا ہے میرے ابو جان خواب میں تشریف لائے ہیں۔ میرے ابو جان کہتے ہیں فاطمہ سحری علی کے دسترخوان پر کرنا، افطاری میرے ساتھ میں کرنا، ایسا لگتا ہے میرا آخری دن ہے، میرا آخری وقت ہے۔ علی میں تم کو وصیت کرتی ہوں اگر میرا انتقال ہو جائے اس بات کو یاد رکھنا کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، آپ کے جنازے کے اندر پورا مدینہ شریک رہیں گا۔ تو فاطمہ تو زہرا کہتی ہے علی پوری زندگی کسی نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، اور میں چاہتی ہوں مرنے کے بعد میرے جنازے کے کپڑے کوئی نہ دیکھ پائے، مرنے کے بعد میرے وفات کے بعد میرا جنازہ کوئی دیکھ نہ پائے۔ علی کسی کو مت بلانا، رات کے اندر میرے جنازے کو اٹھانا۔ تو لکھا کتابوں کے اندر رات کی تنہائی کے اندر آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا ہے تاکہ مدینہ پاک کا کوئی مرد آپ کے جنازے کو دیکھ نہ پائے۔ حسن حسین علی 3 تھے اور جنازہ اٹھانا تو 4 لوگ لگتے ہیں۔ اللہ کی شان ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ ابو ذر غفاری میری امت کا درویش صحابی ہے، درویش صحابی ہے، بزرگ ترین صحابی ہے، وہ عین وقت پہ آ گئے۔ علی کہتے ابو ذر تم آئے نہیں ہو، تمہیں خدا نے بھیجا ہے، اور میری بیوی کا جنازہ ہے۔ حسن حسین آگے پکڑ لیتے، ہم دونوں پیچھے پکڑ لیتے ہیں۔ تو تفسیر میں لکھا ہے ہر ایک مرد کو، ہر ایک عورت کو پل صراط کے راستے پہ گزرنا پڑے گا۔ جب فاطمہ الزہرا پل صراط کے راستے پر آئیں گی تو آواز آئیں گی اے جنات اے انسان اپنے نگاہ کو نیچے کر لو، ابھی نبی کی بیٹی فاطمہ یہاں سے گزرنے والی ہے۔ آج حال کیا ہو رہا ہے معاشرے کا، آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے، آج مسلمان بچیاں کدھر جا رہی ہیں، آج مسلمان بچیوں کا رخ کیا بن چکا ہے۔ نام فاطمہ ہے لیکن ناکام وہ کر رہے ہیں جس سے ہمیں اور آپ کو شرم آ جائے۔ آج ملک بھارت کے اندر ایک تنظیم نے بالکل منصوبے کے تحت کہ کس طریقے سے مسلمان بچیوں کو ہماری اپنی گھر کی بہو بنانا ہے، تو وہ تنظیم اپنے جوانوں کو جو غیر مسلم ہیں، جانتے ہو انہیں اردو زبان سکھاتے ہیں، انہیں اردو زبان کی ٹریننگ دی جاتی، 3 مہینہ شعر شاعری سکھائی جاتی ہے کہ تم اپنے شعر شاعری کے ذریعے اپنی اردو زبان کے ذریعے مسلمان بچیوں تک پہنچو اور میٹھے اچھے الفاظ بول کر ان کو اپنے پیار اور اپنے عشق کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرو۔ اور وہ تنظیم ہر طریقے سے ان کی مدد کرتی ہے۔ آپ بات جانتے کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہو آپ خیریت سے ہیں، آپ نے ناشتہ کیے ہیں، آپ نے کھانا کھائے ہیں، یہ سب گفتگو کے بعد جب نمبر ملتے، موبائل نمبر، پھر اس پر چیٹنگ ہوتی ہے، اردو شعر شاعری کو ڈالی جاتی ہے جس کے ذریعے بھولی بھالے مسلمان بچیاں ان کو اپنا مسیحا اور اپنا ہمدرد سمجھ کر اپنا ہم سفر بنا کر جہنم خرید لیتی ہے۔ حکومت کی رپورٹ کے تحت 8 لاکھ مسلمان بچیاں اب تک مرتد ہو چکی ہیں۔ یہ بچیاں کون ہیں؟ 8 لاکھ بچیاں کہہ رہا ہوں پورے رپورٹ کے تحت میں۔ یہ بچیاں ہے کون؟ یہ وہ بچیاں ہیں ہماری قوم کی عظیم بچیاں جو کالج پڑھتی ہے، جو ٹیویشن پڑھتی ہے، جو ٹیویشن جاتی ہے آٹو کے اندر یا اپنی بائک کے اوپر یا کرائے سے۔ میں تو ہر ایک سرپرست سے کہوں گا کہ بھائی اللہ کے واسطے آپ کے بچے ٹیویشن پڑھ رہی ہیں، کالج میں ایڈمیشن لیا ہے، کبھی کبھار چکر لگا لیا کرو بچے ٹیویشن میں ہے یا کہیں اور ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، 20-22 سال عمر ہوں گی، تو خود مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں ٹیویشن پڑھتا ہوں اور ایک مسلم گھرانے کے بچے وہ بھی ٹیویشن پڑھتی ہے۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات۔ تو اس نے کہا کہ ہم ٹیویشن نہیں پڑھتے ہیں، ٹیویشن کے نام پہ صبح 7 بجے گھر سے نکلتے ہیں تو 10:30 تک ہم دونوں بائک پر پورے شہر میں گھومتے ہیں۔ وہ بچہ مجھ سے خود کہہ رہا ہے، مسجد میں بات کر رہا ہوں میں۔ پھر اس نے کہا وہ بچی دیندار گھرانے کی ہے،
سارا گھر دیندار ہے، سارا گھر نمازی ہے، تو میں نے کہا پھر تم نے ایسا کیوں کیے؟ تو وہ کہتا ہے اس کے گھر کی دینداری کی طرف دیکھ کر مجھے شرم محسوس ہوئی، میں نے خود اس کو منع کر دیا۔ یہ حال ہے بچوں کا ٹیوشن کے نام پر۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہی ہے، انجینئر بن رہی ہے، وکیل بن رہی ہے، ٹھیک ہے ضرورت ہے وقت کی، لیکن ذرا اپنے بچوں پہ دھیان دو، پڑھانے والا ٹیچر مرد ہے یا عورت ہے؟ بھائی بچی جوان ہو چکی ہے، پڑھانے والا جو بھی ہو اگر وہ مرد ہے تو یقیناً وہ جوان ہوگا، بچی بھی جوان ہے۔ یہ ٹیوشن کے نام پر بعض وقت پڑھانے والے ٹیچر ہی اپنا ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت عام ہو چکی ہے۔ کتنے پروفیسر پکڑے گئے اس کے اندر؟ تو کوشش کرو کہ آپ کے بچے ٹیوشن پڑھنے وہاں جائیں جہاں پر پڑھانے والے لیڈیز ہو، اور آپ کا بچہ ٹیوشن پڑھنے وہاں جائے جہاں پڑھانے والا مرد ہو۔ یہ بچہ لیڈیز کے پاس نہ پڑھے، بچے سے مراد جوان کالج کا، اور یہ بچی جوان ہے تو مرد کے پاس نہ پڑھے، شرعی اعتبار سے وہ حرام ہے، وہ مرد کو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے اب کالج کے نام پر جانتے ہو مخلوط تعلیم اتنی عام ہو چکی ہے، جہاں بچوں کو جوانوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا ہے، جیسے لڑکی انٹر کرتی ہے اس کو فوراً ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک منصوبہ بندی ہے ان لوگوں کی، لڑکی کو فوراً ایڈمیشن دے دو، لڑکا آئے تو اس کو آگے پیچھے کرو۔ اب ہوتا یہ ہے لڑکی کالج پڑھتی ہے، ادھر جوان بیٹا ہے، ادھر جوان بیٹا، لڑکی بیچ میں بیٹھی ہے، یہ بھی جوان ہے ادھر بھی جوانی ہے، پڑھتے کم، کتابیں کھلتی کم، زیادہ دل ہی میں تصویریں بننا شروع ہو جاتی ہے، اور لڑکا بعض وقت غیر مسلم بھی ہوتا ہے، پھر لو، پھر محبت، پھر پیار، اور پھر یہی پیار اس کو لے ڈوبتا ہے۔ ہر بھائی کو چاہیے، ہر باپ کو چاہیے، یہ بات صرف چار دیواری کے اندر نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ابھی اور آگے شیئر ہونے والی ہے، یہ بات سب کو دیکھ کر بولی جا رہی ہے۔ ہر بھائی کو چاہیے اور باپ کو چاہیے اپنی بیٹی اور بہن پہ نگاہ رکھیں، کالج میں جائیں کس انداز کا ماحول ہے، کوشش کریں کہ کالج لیڈیز کا لیڈی ہو، جینس کا جینس ہو، لیکن پرابلم یہ ہے مسلمانوں کا ہر طرف آگے ہے، خرچ کرنے میں، دینے میں، لینے میں۔ مسلمانوں کا کوئی ایسا کالج ہونا چاہیے جہاں لڑکی کی تعلیم علیحدہ ہو، لڑکوں کی الگ ہو، بات سمجھ گئے؟ مخلوط تعلیم نہ ہو، مخلوط تعلیم کے بہت بڑے نقصانات ہیں، لیکن ویسے کالج بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کا کوئی کالج نہیں، صرف لڑکیاں پڑھیں، ادھر صرف لڑکے پڑھیں، اگر ایسا رہے گا تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے ہم سب کے واسطے۔ لیکن لڑکی کو کرنا کیا ہے؟ تو ہم نے اپنے لڑکی کو دیندار بنانا ہے، لڑکی کو عالمہ کا وقت ملا عالمہ بنانا ہے، کم از کم آخر حد میں ہم لڑکی کو داعیہ بنائیں۔ کیا بنائیں؟ داعیہ، دعوت دینے والی۔ اگر اس کا نکاح بھی ہو جائے، جس میاں کے پاس وہ جا رہی ہے اگر وہ گھر بے دین ہے، بے نمازی ہے، کم از کم یہ اپنے دین کی دعوت کے ذریعے اس بے دین گھر کو دیندار بنائے، اس بے نماز گھر کو نمازی بنائیں۔ ہم اپنے بچوں کے بہترین تربیت کریں، ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں، ہم خود بھی اللہ کے احکام پر مکمل طریقے پر چلیں۔ ہمارے بچے بہت کچھ ہم کو دیکھ کر ہمارے راستوں پہ چلتے ہیں، بہت کوئی بچے ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، یہ زندگی کیسے گزارتے اس کے مطابق بچے چلتے ہیں۔ تو کالج کا ماحول آج کا اتنا پاکیزہ نہیں رہا، آج ٹیوشن کا ماحول اتنا پاکیزہ نہیں رہا، آئے دن بے شمار واقعات سننے ملتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس لڑکی سے پیار ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، پھر وہ اپنے ناجائز خواہشات پورے کر کر اس کو بلیک میل کرتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات میں نے خود سنا ہوں۔ اگر تم ہماری بات کو نہیں سن گے تو یہ آپ کا کلپ ہم وائرل کر دیں گے۔ اللہ کے بندو، اپنی بچیوں کو، بہنوں کو بچاؤ ان جالوں سے، وہ تو گھر کی زینت ہے، اس کو گھر میں رکھو، چار دیواری میں رکھو، دین کی تعلیم دو، دنیا کی تعلیم اتنی دو کہ وہ دنیا کی زبان پڑھ سکے اور دنیا کی زبان سمجھ سکے اور دنیا کی زبان لکھ سکے۔
اب ہو یہ رہا ہے، ماں باپ بیچارے بھولے بھالے ہوتے ہیں، باپ دن بھر محنت کرتا ہے، ماں دن بھر کام کرتی ہے، اب بچیاں اور لڑکے یہ ماں باپ کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ ہمارا آن لائن تعلیم چلتی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا، ہم کو موبائل کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے ہاتھ میں موبائل دے دیا، یہ کام بہت اچھا آپ نے کر دیا۔ جوان بچی کے ہاتھ میں موبائل اچھا نہیں لگتا ہے، جوان بچی کے ہاتھ میں تسبیح اور مصلی اچھا لگتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ رات میں آرام کر رہے، آپ کو کیا پتا رات میں کیا ہو رہا ہے؟ ایس ایم ایس چڑھ رہے ہیں جی، چیٹنگ ہو رہی ہے، اللہ حفاظت کرے۔ ایسے واقعات میں پڑھا ہوں بڑے بڑے علماء کے کہ میری زبان گنگ ہو جاتی ہے بولتے ہوئے۔ رات بھر 3 بجے تک چیٹنگ، 4 بجے تک، پھر یہ چیٹنگ کی خواہشات دن میں بڑھتی ہے، رات میں کیا چیٹنگ ہوتی ہے، وہ دن بھر وہی خیالات دل میں آتے رہتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں بچے کمرے میں آرام کر رہی۔ اس لیے ہمارے مشائخ لکھتے ہیں رات میں اٹھو اور اچانک جھانک کر دیکھو تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی کیا کر رہے ہیں۔ ایک بچے کا واقعہ سننے ملا، نکاح ہوا، اب وہ کچن کمرے کے اندر بیچاری مصلی باندھ کر ہاتھ میں تسبیح روٹی بنا رہی ہے۔ ساسو ماں نے کہا بہو بہت نیک ملی، لیکن انہیں کیا پتا دال میں کالا کیا ہے۔ اب وہ پردے کے آڑ میں ہیڈ فون کان میں لگا ہے، موبائل کہیں اور رکھا ہے، اور کوئی جوان نیچے کھڑا ہے جو اس کا اپنا بوائے فرینڈ تھا، اس سے گفتگو چڑھی تسبیح کے نام پر۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ یہی کا ہے، شہر کا۔ تسبیح بھی چڑھ رہی ہے، تو یہ تسبیح ایک ڈرامہ تھا، اصل بات چڑھ رہی تھی۔ جب وہ حقیقت حال معلوم پڑی اسی وقت لڑکی کو طلاق دے دی گئی، جاؤ جو کرنا کرو۔ اس واسطے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر پر اگر آپ نے موبائل دیے ہیں تو بڑی غلطی کی ہے، چلو ٹھیک ہے دے دیے ہیں تو موبائل چیک بھی کر لیا کرو، خاص طور پر جو فنکشنز آتے ہیں اس پر تم نے لاک کیوں مارا ہے، ذرا اس لاک کو کھولیے، وہ لاک میں کیا ہے۔ پھر رات میں اٹھو، آپ باپ ہونے کے ناطے اتنی غفلت کے نیند سے مت سویا کرو، دیکھو بیٹا کیا کر رہا ہے رات میں، بیٹی کیا کر رہی ہے۔ اگر آپ دن بھر کئی کام کرنے جاتے ہیں، اچانک گھر میں انٹری مارو کسی وقت میں، گھر کا ماحول کیسے چل رہا ہے۔ صاف صاف بیوی سے کہو میرے بغیر پوچھے گھر کے باہر نکلنا نہیں، کھلے دو ٹوک الفاظ میں کہو۔ لیکن میاں اتنے بیچارے غلام بن چکے ہیں، اتنے بولنے کی جرات کہاں، جرات پیدا کرو۔ تم مرد ہو اور تم کو طاقت اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے، وہ آپ پر غالب کیسے آ سکتی ہے۔ اتنا میں بھولے بھالے مت بنا کرو گھر کے اندر، پورے گھر کے ماحول کو دیکھا کرو، گھر کا ماحول کیا چل رہا ہے۔ مجھے ایسے واقعات سننے ملے کہ اور کہ میں واقعات بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن ماحول ایسا بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دن بھر کام کرو، کبھی کبھی ہفتے میں گھر پہ انٹری مارو، گھر میں کیا چل رہا ہے، کالج بچی کیا کر رہی ہے، ٹیوشن بچی یہاں پر کیا کر رہی ہے، گھر پہ آ کر پوچھو بچہ بچی سے دن بھر کیسے گزارے ہو، نماز پڑھے یا نہیں پڑھے، جی ان کو دینداری سکھاؤ، ان کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کو صحیح دینی تربیت دو۔ امریکہ ایسا ملک ہے جہاں پر بھائی اور بہن کی پہچان ختم ہو گئی ہے، جہاں پر پھوپھی کی پہچان ختم ہو گئی ہے، جہاں پر خالہ اور بھانجی کی پہچان ختم ہو گئی ہے، بیکورڈ ملک ہے، بکواس ملک ہے۔ اخلاق کا دیوالیہ ان کے گھروں سے نکل چکا ہے۔ امریکن اور یورپ کے لوگ انتہائی بد اخلاق بن چکے ہیں، یہ جنسی خواہشات کی طرف سے۔ وہاں ایک بچی فاطمہ نام کی، تو امریکہ میں ایک بل پاس ہوا 1963 کے اندر کہ کوئی خاتون مکمل چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی ہیں، لیکن فاطمہ نامی خاتون نے مکمل چہرے کا پردہ کیا، اور امریکن گلیوں میں چل رہی گھوم رہی ہے۔ اس کو پولیس نے پکڑ لیا، لیڈی پولیس کو بلا کر تھانے لے کر گئے، تو فاطمہ نے کہا دیکھو میں یہی پیدا ہوئی ہوں، میں یہی کالج پڑھتی ہوں، لیکن میں آپ کو چہرہ دکھا نہیں سکتی۔ تو پولیس نے کہا وہ 1963 کا قانون ہے کہ کوئی پورا چہرہ ڈھانک نہیں سکتا ہے۔ فاطمہ نے کہا یہ تمہارا قانون ہے، میرے رب کا قانون ہے کہ عورت جب جوان ہو جائے اپنا چہرہ کسی کو دکھا نہیں سکتی، میں چہرہ دکھا نہیں سکتی۔ لیڈی پولیس بلائے گی، لیڈی پولیس کے ذریعے چہرے کی شناخت ہوئی، شناخت
سخت کارڈ دکھایا گیا اور خود پولیس نے لکھ کر دیا کہ ہم فاطمہ کو امریکہ کے 1963 کے قانون سے مستثنا کرتے ہیں، اور ایک کارڈ دیا گیا تم جہاں بھی امریکہ میں گھومو پردے کے ساتھ گھوم سکتی ہیں، اگر کوئی پولیس والا پکڑے یہ کارڈ دکھا دینا۔ تو ایک مسلمان بچی ایک بیک ورلڈ ملک کے اندر جہاں پر بھائی بہن کی پہچان ختم ہو گئی ہو وہاں پر پردے کے ساتھ میں رہ سکتی ہیں، تو کیا ہمارے اپنے ملک کے اندر جہاں پر دینی ماحول مکمل باقی ہے، دینی ماحول ہے، جہاں پر ہر وقت دین کی باتیں ہوتے رہتی ہیں، کیا یہاں پر ہماری بہنیں پردہ نہیں کر سکتی ہیں؟ ضرور کر سکتی ہیں، لیکن دل کے اندر غیرت ہونا چاہیے، دل میں حمیت ہونا چاہیے، خوف خدا دل کے اندر ہونا چاہیے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم بچپن سے اپنے بچوں سے کہیں، چھوٹے معصوم بچوں سے، کہ تم نے کسی بھی لڑکی سے بات نہیں کرنا ہے، اور پھر بچپن سے ہم چھوٹے لڑکیوں سے کہیں تم نے کسی لڑکی سے بات نہیں کرنا ہے۔ جانتے ہو یورپ ممالک کے اندر ایک قانون پاس ہوا ہے کہ تیسری جماعت کے اندر بچوں کو جو ہے 1 گھنٹہ مکمل وہ تعلیم دی جائے جس سے بچوں کی شرم حیا ختم ہو جائے۔ یہ کچھ اران تھوڑان باتیں نہیں، یہ پوری حقیقت باتیں ہیں کہ تیسری جماعت میں وہ تعلیم دی جائے بچوں کے ذہن سے شرم حیا ختم ہو جائے۔ اگر کوئی لڑکی تیسری جماعت میں 8 سال کی ہے، شرم اور حیا دکھاتی تو اس کی ارد گرد لڑکوں کو بٹھاتے ہیں اور لڑکے چھیڑ کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر لڑکی ایسا نہیں کرنے دیتی تو ٹیچر سمجھاتا ہے بیٹا کرنے دو۔ یہ ماحول ہو چکا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر ہم نے چاہیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اچھی تربیت کرے، بیٹیوں سے کہیں کہ کسی بھی چھوٹے بچے سے بات نہیں کرنا، نگاہ کو نیچے رکھنا، یہ ماں باپ ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے۔ مولانا ذوالفقار نقشبندی چھوٹے تھے، 6 سال کے، گلی سے گزر رہے تھے تو ان کے والدہ کی سہیلیوں نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا لیکن نگاہ نیچے کر لی۔ تو ان کے والدہ کے سہیلیوں نے کہا آپ کا بچہ عجیب ہے، سلام تو کیے، جواب دیا لیکن ہم سے بات نہیں کیا۔ اب ان کے والدہ بوڑھی ماں کے بوڑھی سہیلیاں ہوتی ہیں۔ جب حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی گھر پہ گئے، ماں نے کہا بیٹا ہماری سہیلیاں ملی تھی جو آپ کی منہ بولی خالہ بنتی ہے، آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، ان سے بات نہیں کی۔ کہ امی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کسی عورت سے بات نہیں کرنا، اس واسطے میں نے ان سے بات نہیں کیا ہو۔ یہ گھر کا ماحول ہے۔ آج دنیا اسی ذوالفقار کو پیر ذوالفقار نقشبندی کے نام سے یاد کرتی۔ ماں کی تربیت صرف تربیت ہی نہ ہو، تہجد کے وقت میں یا کسی نماز کے اندر رو رو کے اپنے رب کے سامنے دعا کرو، اللہ میرا بیٹا عبداللہ اس کی جوانی کی حفاظت فرما، اللہ میری بیٹی فاطمہ ہے اس کے جوانی کی حفاظت فرما، اچکوں سے بدماشوں سے اللہ میری بچی کی حفاظت فرما، اللہ اس کو پاک دامن بنا، اللہ میرا بیٹا عبداللہ سے ایسے پھٹ کے رو رو کے دعائیں کرو اللہ سے۔ پھر ذوالفقار کہتے ہیں میں جو دنیا کا شیخ و مرشد بنا ایسے ہی نہیں بنا، تہجد کے وقت میں نے گھنٹوں ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میری ماں تہجد میں روتے روتے کہتی تھی اللہ میرے زلفی کو نیک بنا، میں تو نہیں میری ماں کی دعاؤں نے مجھے پیر ذوالفقار نقشبندی بنایا ہے۔ ماں کی دعائیں بڑی تاثیر ہوتی ہیں۔ او بزرگان دین، او جوان بھائیوں، اللہ نے آپ کو معصوم بچے دی، آپ روتے کیوں نہیں اللہ کے سامنے؟ اپنے بچوں کی پاک دامنی کی بھیک اللہ سے مانگو۔ اللہ زمانہ بڑا خطرناک ہے، ایسا زمانہ آ چکا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ یہ یورپ کے لوگوں نے اور یہود نصارہ نے عورتوں کو اتنا آزاد کر دیا ہے، جانتے ہو سادے ٹوائلٹ کے پیپر پر خواتین کا فوٹو ہوتا ہے، اتنا عورت کو نیچے گرا دیا ہے، سادے ٹوائلٹ کے پیپر پر تک خواتین کا فوٹو ہوتا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک زلیخا تھی، آج کے زمانے میں ہزاروں زلیخائیں موجود ہیں۔ ہمارے بچے کیسے بچیں گے؟ اللہ سے دعائیں کرے اللہ میرے بچوں کو، میرے بچوں کے بچوں کو، آنے والے قیامت تک نسلوں کو اللہ ان کے پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ یہ دعا ہم سب کو کرنا پڑیں گی۔ حالات ایسے آ چکے ہیں، زمانہ ایسا آ چکا ہے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اور نوجوان بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی پاک دامنی کی زیور کو اپنے زندگی کا مقصد بناؤ، نگاہ کو نیچے رکھو۔ جی
جو لذت اللہ کی یاد اور نگاہ کو نیچے رکھنے میں ہے وہ لذت نگاہ دیکھنے میں نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں اگر کوئی غیر محرم آپ کو دیکھے اور آپ نگاہ کو نیچے کر لیں اور جو بھی اس وقت دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا فوراً قبول کر لے گا۔ نگاہ کو نیچے رکھ کے، آج بہت سارے جوان کہتے ہیں نا مجھے بیوی نیک ملنا چاہیے، بھائی آپ نیک بن جاؤ اللہ کو نیک بیوی دیں گے، یہ وعدہ اللہ کا قرآن میں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں، اگر تم پاک مرد ہو ہم تم کو پاک دامن عورتیں دیں گے، اگر تم پاک دامن عورت ہو ہم تم کو پاک مرد عطا کریں گے، اگر تم خبیث ہو تو تمہیں خبیث عورت ملیں گی، اور تم خبیثہ عورت ہو تمہیں خبیث مرد ملیں گا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مستقبل اچھا بنے، آپ کی لائف اور آپ کی زندگی اچھی گزرے، آپ کو چاہیے پاک دامن بنے، پاک دامن کے زیور کو اپنی زندگی کا جوہر بنائے۔ پاک دامن بنو گے اللہ کی مدد یہ آپ کے ساتھ بھی رہیں گی، ہونے والا ہم سفر ہم رفیق جو آپ کے بیوی بن کر آئیں گے وہ پاک دامن ہوں گی اور زندگی گزارنے مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے پاک دامنی کے راستے کو چھوڑ دیا، بھٹک گئے، بھٹک گئے، گمراہی کے راستے پر چلے اور 2 4 5 منٹ کے لذت کے خاطر اپنے جوانی کو برباد کر دیا۔ یاد رکھنا آنے والا ہم سفر مشکل ہو جائے گا، زندگی صحیح نہیں گزریں گی، اور زندگی گزریں گی تو اٹکتے اٹکتے گزریں گی، بے سکونی کی زندگی گزریں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب